اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج سورہ انعام کی 46ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدقون۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے دلائل کا مقصد اور مقتضائے ایمان، جو ایمان کے جو تقاضے اس کے ہونے کے بیان میں یہ آیت ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم فرماؤ، اے اہل مکہ، تم مجھے بتاؤ کہ اگر تمہارے کان سننے سے، آنکھ کو دیکھنے سے لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو تم کسی چیز کو پہچان بھی نہ سکو، تو اللہ کے سوا کون خدا ہے کہ تمہیں یہ چیزیں لا دے جیسا کہ تمہارا وہم ہے۔ دیکھو ہم کس کس رنگ سے آیات یعنی اپنی توحید کے دلائل بیان کرتے ہیں، پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی وہ ان دلائل سے اعراض کرتے ہیں، یعنی اس کا انکار کرتے ہیں، اس سے منہ پھیر لیتے، جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی 3 نعمتوں کا ذکر کر کے انہیں اپنی آیات یا اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرنے، یعنی اس کے اوپر دلیل قائم کرنے والی نشانیاں قرار دیا ہے، جس سے پہلے سماعت کا ذکر، یعنی سننے کا ذکر، کہ کس طرح کسی آواز سے ہوا میں لہریں پیدا ہوتی ہیں، پھر وہ لہریں کان کے پردوں سے ٹکراتی ہیں، اس تصادم کی آواز اعصاب کے ذریعے دماغ تک پہنچتی ہے، دماغ فوراً اس آواز کا مطلب و مفہوم سمجھتا ہے، اور پھر انسان اپنی زبان سے فوراً بات کرنے والے کو اس کا جواب دیتا ہے، اور یہ سب کام اتنی جلدی ہو جاتے ہیں کہ بات کرنے والے کو فوراً اس کا جواب مل جاتا ہے۔ یہی صورت بصارت کی ہے، یعنی دیکھنے کی۔ آنکھ کوئی چیز دیکھتی ہے تو اس چیز کی تصویر یا عکس عدسہ پر پڑتا ہے، پھر وہی تصویر باریک سی نالیوں کے ذریعے دماغ کے پردے پر پڑتی ہے، اور دماغ فوراً یہ فیصلہ دیتا ہے کہ جو چیز آنکھ نے دیکھی وہ فلاں چیز ہے، فلاں رنگ کی ہے، اس کی شکل اور خد و خامت اتنا اور اتنا ہے۔ دل کا نظام ان سے بھی پیچیدہ ہے۔ قوت تمیز، عقل، ارادہ، اختیار کی سب قوتیں اس سے متعلق ہیں، دل سے متعلق۔ کسی بات کو سوچنا، تدبر کرنا، فیصلہ کرنا، سب کچھ اسی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس سماعت، بصارت، یعنی یہ سننے اور یہ دیکھنے یا دل کے عمل کو اور اس کے نظام کو سلب کر لے، ختم کر دے، تو کیا ان مشرکوں کے کسی الہ، یعنی کوئی جو معبود جو انہوں اپنے معبود بنائے تھے، کسی الہ میں یہ طاقت ہے کہ وہ اس نظام کو بحال کر دے؟ لیکن یہ لوگ تو اللہ کی ان آیات میں غور ہی نہیں کرتے، بلکہ جہاں اللہ تعالیٰ کی آیات کا ذکر ہوتا ہے وہاں سے اپنا رخ ہی موڑ لیتے ہیں۔ اب اس کا دوسرا پہلو یہ ہے
اب اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان نے جتنے بھی کمالات حاصل کیے ہیں، خود ان کا تعلق ایجادات سے ہو، یعنی انوینشن سے ہو، یا علم اور فلسفے سے، یا انسان کی خوشحالی اور حسن تدبیر سے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جن پر انسان فخر و ناز کرتا ہے اور پھولا نہیں سماتا۔ حالانکہ ان تمام چیزوں کا حصول، یعنی ان کو حاصل کرنے کا ذریعہ، یہی آنکھیں، کان اور دل ہیں، اور یہ خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ پھر اگر اللہ اپنی دی ہوئی چیز واپس لے لے تو ان کے کسی الہ، یعنی ان کے کسی معبود میں یہ قدرت ہے کہ وہ ان کی یہ چیزیں بحال کر دے؟ نہیں۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو اللہ کے کاموں میں شریک کیسے ہوئے؟ نہیں ہو سکتے۔ قل أرأيتكم إن آتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون۔ آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم مجھے بتاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا رات میں یا دن میں آن پڑے تو کیا ظالم قوم کے سوا ہلاک کیا جائے گا؟ کیا ظالم قوم کے سوا ہلاک کیا جائے گا، یعنی کفار کے سوا کوئی ہلاک نہ ہوگا۔ ایک یہ کہ عذاب آنے کی اطلاع اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کو بذریعہ وحی دیتا ہے، اور انہیں ہدایت کر دی جاتی ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں، یعنی اب ان کے جو ساتھ دینے والے ہیں، جو ان کی بات ماننے والے ہیں، کو ساتھ لے کر اس مقام سے نکل جائے جہاں عذاب آنے والا ہو۔ اس طرح عذاب کی زد میں صرف ظالم ہی آتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ چونکہ عذاب ظالموں کے ظلم کی وجہ سے ہی آتا ہے، عذاب ظالموں کے ظلم کی وجہ سے ہی آتا ہے، لہذا ظالموں کو چاہیے کہ بلا تاخیر توبہ کر دیں اور عذاب الہی سے خود بھی بچ جائیں اور دوسروں کی ہلاکت کا بھی سبب نہ بنے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ اصل میں تباہی اور ہلاکت تو ظالموں کے لیے ہی ہے کہ مرنے کے بعد بھی انہیں دوزخ کا عذاب بھگتنا ہوگا، اور صالح افراد یعنی نیک لوگ تو موت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم کے مزید حقدار بن جائیں گے۔ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اور ہم پیغمبروں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے بنا کر، یعنی ہمارے پیغمبر جو آتے ہیں ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری اور ڈر سنائیں، یعنی اللہ کی نعمتوں کا آپ کو سے رغبت دلائیں اور اللہ کے عذاب سے آپ کو خوف دلائیں۔ سو جو شخص ایمان لے آیا ہے وہ درست ہو گیا، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تب ایمان کی کیفیت اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ جو ایمان لے کے آتے تو اب نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اب اس آیت کے تحت اگر ابھی بھی ہم خوف اور غم میں مبتلا ہیں
تو آپ کو علاج کرنا چاہیے کہ آپ کے ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر آپ کو دنیاوی کسی شخص سے یا کسی بات سے کچھ خوف ہے، یا کسی نقصان سے یا کسی تکلیف سے غم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ یہ ایمان کی اللہ تعالیٰ کو خاص سبب بتا دیا۔ تو جو ایمان والا، اسی لیے پیران پیر سرکار بھی فرمایا کہ ایمان والا خلق اگر مگر لیکن بلکہ نہیں جانتا۔ جس قلب میں ایمان ہو جائے، کیونکہ یہ اگر مگر بلکہ لیکن یہ تمام سوالیہ جملے ہیں، حروف ہیں، اس لیے کہ انسان جب کوئی سبق ڈھونڈنا چاہتا ہے یا اپنی بات کو جو ہے کچھ اس کا کوئی دوسرا مطلب، تو وہ اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتا۔ تو بولتے کہ ایمان والا خلق اگر مگر لیکن بلکہ نہیں جانتا۔ اب یہی بات قرآن شریف کی بات پھر پیران پیر سرکار فرمائے کہ قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو ایمان والا ہوتا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوتا نہ کوئی غم ہوتا، اس لیے کہ جب انہیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تو اس کا کیا رہا؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں عذاب چھو کر رہے گا، تو پھر وہ سمجھ لو کہ وہ ہمارے عذاب کے مستحق ہوئے۔ جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے ان کے لیے ہمارا عذاب برحق ہے، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون۔ آپ ان کافروں سے فرما دیجئے، اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ذاتی علم غیب، وہ اختیار کا صرف اللہ کے لیے خاص ہونے کا بیان ہے کہ آپ ان کافروں سے فرما دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں از خود غیب جانتا ہوں، یعنی جو مجھ سے غائب ہے اور جس کی وحی مجھے نہیں کی گئی، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتوں میں سے فرشتہ ہوں، میں تو صرف اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ فرما دیجئے کیا کافر اندھا اور مومن دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ایک اندھا اور ایک آنکھ والا دونوں برابر کیسا ہوں گے؟ تو انہیں برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا تم غور نہیں کرتے تاکہ تم اس کے سبب اس میں ایمان لے آؤ؟ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہو گیا کہ علم غیب، تو جتنے اہل سنت کے علماء کرام ہیں ان کا بھی یہی ایمان ہے، اور صوفیہ کا بھی یہی ایمان ہے کہ کیونکہ صوفیہ کے پاس تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، وہ سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی اور کوئی بات جانتے ہی نہیں۔ تو اب ان کے پاس تو وہ ہر جو ہے، جیسے بقول ایک شاعر کے بڑا اچھا بولے کہ یہ ہے علم تصوف کا خلاصہ، یہ ہے علم تصوف کا خلاصہ، محمد نام ہے شان خدا کا، محمد نام ہے شان خدا کا۔ تو اب یہ بولنا کہ علم غیب ان کو ہے یا ان کو ہے، نہیں، یہ سب علم غیب اللہ ہی کا ہے۔
اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو عطا کرے اس کو مل جاتا. اب ہماری یہ بحث کہ اب علم غیب ذاتی اور علم غیب عطائی اس پہ ہے. تو علم غیب ذاتی اللہ کا ہے، یہ اہل سنت کا بھی ایمان ہے اور اہل تصوف کا بھی یہ ایمان ہے کہ ہر چیز کی اصل اللہ کے پاس، ہر چیز کی اصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اب وہ جس کو عطا کرے وہ اس کی مہربانی، اس کا کرم، اس کا فضل ہے. تو اب یہاں پر جو ہم علم غیب کی بات کرتے ہیں وہ علم غیب کی بات کرتے ہیں کہ جو علم غیب عطائی ہے. بے شک کیونکہ ذاتی علم غیب ہر ایک کی ذاتی قوت ہے وہ اللہ کے پاس. اب جس کو عطا کی جاتی ہے وہ عطائی ہوتی ہے. تو یہاں پر کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ علم غیب انبیاء یا اصفیاء یا اولیاء جو بھی عطا ہوتا ہے وہ علم غیب ذاتی ہے، نہیں بولتے. وہ علم غیب عطائی ہے، وہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ علم غیب عطا کی جاتی. تو اب اتنا تو ان کو حق دے دو کہ ان کے پاس وہ علم غیب عطائی ہے. اب اگر سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اب سب سے بڑا علم غیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارے ہیں، بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری روایتوں سے آپ فرما رہے ہیں کہ جنت میں یہ ہوگا، دوزخ قیامت اب آئے گی، پل صراط پہ اس طریقے سے گزریں گے. یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ ہاں، یہ جنتی ہے، یہ دوزخی ہے، یہ اس کی بخشش ہوگی، اس کی نہیں ہوگی. بے حساب احادیث پڑے ہیں. تو اس سے کیا معنی ہے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا تو آپ کو بات جانتے ہو، بتا دیتے. اب سب سے بڑا علم غیب رسول اللہ کا کیا ہے؟ تو قرآن کی پہچان. قرآن خود سب سے بڑا علم غیب ہے، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیسا پتا چلا کہ بھئی یہ اللہ کا کلام ہے؟ جبریل کی شناخت کیسی ہوئی کہ یہ جبرائیل ہے؟ شیطان کیوں نہیں سمجھے؟ تو یہ جو پہچان ہے یہ علم غیب ہے نا، کہ قرآن کو اللہ کا کلام سمجھ کے پہچاننا. نہ صرف پہچاننا بلکہ اس کے اوپر پوری تمام تر جو ہے اپنی طاقت لگا دینا اس کی صداقت کو قائم کرنے کے لیے، اس قوت کے ساتھ اس کے ساتھ جم جانا. یہ کس یقین کے بعد نصیب ہوتی ہے بات؟ تو اسی طریقے سے یہ جو ہے جو لوگ علم غیب کا جو مسئلہ اٹھاتے ہیں اس میں جو ہے کہ کوئی بھی شخص عقل مند آدمی یہ نہیں بولتا کہ جو بھی معجزات ہیں یا اولیاء اللہ کی جو کرامات ہیں وہ ان کے ذاتی ہوتے ہیں. نہیں، وہ عطائی ہوتے ہیں. مگر جب کسی کو عطا کر دی جائے تو اب اس کا احترام اور اس کی عزت کرنا ہمارے پہ واجب ہو جاتا. اس لیے کہ بھئی وہ عطا ان کو ہوئی، تم کو کیوں نہیں ہوئی؟ تو جس کو عطا ہوتی اس کی وہ عطا کے اوپر اس کی عزت کرنا، اس کی تکریم کرنا، یہ انسانی طریقہ ہے. اور قرآن بھی یہ سکھاتا. اگر آپ سمجھنا ہے تو ایک چھوٹی سی بات سے سمجھ جا سکتے کہ جب ہر چیز کا حکم دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہر چیز کی بنیاد اللہ کی ذات ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہل سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے. تو پھر اب قرآن کریم میں بار بار یہ کیوں فرمایا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول؟ اطاعت اللہ کی کافی نہیں تھی؟ پھر جب تو ہی اصل ہے، جب تیری ہی اطاعت، نبی کے اوپر بھی تیری اطاعت واجب ہے، تو تیری اطاعت کے بعد میں پھر یہ اطاعت رسول کا لفظ قرآن میں بار بار کیوں آیا؟ کیوں آیا؟ بار بار اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ایک جگہ تو ایسی آیت آئی کہ من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. اس سے کیا مطلب ملا؟ مطلب اس کا یہی ہے کہ میرے کو سمجھنے والا میرا رسول ہے،
اور وہ تم کو سمجھائے گا. میرے کلام کو سمجھنے والا میرا نبی ہے اور پھر وہ تم کو سمجھائے گا، تو لہذا تم اس کی بات بھی ماننا. اسی لیے کہ تم کو میں وہ فہم نہیں دیا نا، تم کو میں وہ بصارت، وہ قرب، وہ محبوبیت کا وہ درجہ تم کو عطا نہیں کرا. میں جس کو عطا کرا میں اسی کو یہ میری بات سمجھاؤں گا، تو پھر تم اس سے سمجھو یہ بات. تو اسی لیے کلام اللہ، قرآن شریف اللہ کا کلام، اللہ کا کلام، حدیث اس کلام کا بیان. حدیث اس کلام کا بیان. کیا وہ کلام بیان کس طریقے سے ہوا وہ رسول کریں گے. اب آپ تشریح کریں گے اس کے پیچھے یہ راز ہے، اس کے پیچھے یہ حکم، کے پیچھے یہ راز ہے، یہ راز ہے. اسی لیے اب دونوں کا مربوط ہونا ضروری ہو گیا کہ اگر آپ حدیث کو ہٹائیں گے تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، قرآن کو سمجھنا ہے تو پھر حدیث کو ساتھ رکھنا پڑے گا. آپ جتنے تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں کہ مفسرین کے پاس جو اصل دلائل ہوتے ہیں تفسیر کے، اس میں ان کے پاس جو سب سے بڑا ماخذ ہوتا ہے وہ حدیث ہوتی ہے کہ اس شان نزول کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. تو پھر اب وہ بات سب سے مصدقہ بات ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے الحمدللہ یہ 50ویں آیت کی تکمیل ہوئی. انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کو جاری رکھیں گے. اللهم صل على سيدنا حبيبنا نبينا شفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه اهل بیته وعلى بارك وسلم. اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن شریف پڑھنے، اس کا سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سبحانہ وتعالی نور قرآن سے ہمارے دلوں کو، ہمارے گھروں کو، ہماری بینائی کو، ہماری ہماری سماعتوں کو پروردگار نور بخشے. اللہ تعالیٰ نور قرآن کے طفیل ہمارے اعضاء میں پروردگار نور ایمانی سے جو ہے اعضاء کو منور فرمائے. ہمارا ہر عمل جو ہے قرآن و حدیث کی سنت حکم کے مطابق ہو، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور ہمارے آخرت کے معاملات فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.